نمبر 2، مال پر ملکیت تام حاصل ہونا، پوری ملکیت حاصل ہو، یعنی ملکیت کے ساتھ ساتھ اس مال پر قبضہ بھی ہو۔ لاکھوں روپے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں لیکن کئی سال ملتے ہی نہیں ہیں۔ اس صورت میں جتنے سال پیسے نہیں ملیں گے اتنے سال تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن زکوٰۃ بنے گی ضرور۔ جب سارے پیسے مل جائیں گے تو وہ ساری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، مال کا ضرورت سے زائد ہونا، گھریلو برتن، گھر کے کپڑے، بستر وغیرہ، گھر کا ضروری سامان، یہ ساری چیزیں ضرورت کے اندر آتی ہیں۔ ضرورت سے زائد مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 4، سال کا حساب قمری مہینے چاند کی تاریخ سے حساب لگایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، انگریزی تاریخ سے حساب نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اگر قمری مہینے کا حساب لگائیں تو وہ حساب جلدی بنتا ہے، اور اگر انگریزی کا لگائیں تو وہ سال میں تقریباً 10 دن زائد شمار ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے۔ نمبر 5، نیت کرنا، نیت دل کا نام ہے، زبان سے نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ زبان سے زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری بھی نہیں ہے اور غیر مناسب ہے۔ جس کو زکوٰۃ بتا کر دی جائے وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ لینے کے لیے ذرا معیوب سمجھتا ہے، ڈرتا ہے نا بندہ۔ نمبر 6، مستحق انسان کو زکوٰۃ دینا، اگر مال کسی غیر مستحق کو دے دیا، ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرائط کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط کے حوالے سے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، اخلاص نیت سے ادا کرنی چاہیے، فراخی دلی سے ادا کرنی چاہیے، کھلے دل سے سخاوت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا مال اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دوسرا ہمارا آج کا عنوان کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، یعنی مصارف زکوٰۃ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء، کہ تمہاری زکوٰۃ اور صدقات فقراء کے لیے ہے، والمساکین، مسکین کے لیے ہے، والعاملین، عاملین کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے ہے، والرقاب، غلاموں کے لیے ہے، والغارمین، مقروض کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، مسافر کے لیے ہے، وابن السبیل، جہاد کرنے والے کے لیے، وفی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے کے لیے، وابن السبیل، مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تم پر فرض کر دیا گیا۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالی نے تقریباً 8 زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر ایسا شخص جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اس شخص کو فقیر کہا جائے گا۔
یعنی ضروریات کے مال میں بھی ضروریات اصلیہ جو کپڑے ہیں، گھر کے برتن وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزوں کے علاوہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے پینے اور بدن چھپانے سے بھی محروم ہو، محتاج ہو، لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ نمبر 3، عاملین۔ عامل وہ شخص جس کو اسلامی حکومت نے صدقات اور زکوٰۃ اور عشر جمع کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملازم موجود ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات جمع کرتے ہیں، گورنمنٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان ملازموں کو تنخواہ دے سکتی ہے، یعنی عاملین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، تالیف قلب، مؤلفۃ القلوب۔ دل کو نرم کرنے کے لیے، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے، کوئی اگر شخص نیا مسلمان ہو، اس کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اس کا مالی سہارا بننا زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی جاتی تھی۔ جب کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوتا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا، ظاہر ہے خاندان کے ساتھ جھگڑے ہو جانے، قطع تعلق کی ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسے کافر کو مسلمان ہونے کے بعد تالیف قلب، دل کو نرم کرنے کے لیے، اس کے دل میں اسلام کی محبت بٹھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ آج کے دور میں یہ چیز نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو مسلمان کرنے کے لیے مال دو گے نا، وہ کھا کے بھاگنے والے زیادہ ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ نمبر 5، رقاب۔ رقاب سے مراد وہ غلام جس کو آقا نے مال کی کوئی مقدار مقرر کر کے کہا ہو کہ اتنا مال کما کر ہمیں دو تو تم آزاد ہو۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں مکاتب غلام کہا جاتا ہے، یعنی آقا کہے 10 لاکھ روپے کما کے دے دے، جا تو آزاد ہو جائے گا، اگر نہیں کما کے دے سکتا تو میرا غلام ہے۔ تو غلام، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو آزادی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہو، لیکن واضح رہے کہ آج کل نہ غلام ہے نہ وہ آقا ہے، اس لیے یہ دستور بھی آج کے دور میں موجود نہیں۔ نمبر 6، غارمین۔ غارم سے مراد وہ مقروض شخص کہ اس پر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ قرض نکالنے کے بعد مال اپنا جمع کرے تو وہ نصاب سے بھی کم ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے مال اس کا کم ہو، تو ایسا شخص مقروض ہے، اس کے قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسلحہ وغیرہ اور اس کے دیگر امور میں جہاد میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 8، ابن سبیل۔ مسافر، یعنی کوئی شخص مسافر ہے، یہاں سے کراچی چلا گیا، وہاں جا کر وہ مقروض ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ واپس چنیوڑ ڈالے، اب وہ معذور ہو گیا نا، محتاج ہو گیا،
تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے وطن پہنچنے کے لیے زکوٰۃ وصول کر کے اپنے گھر آ جائے۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب بڑا آسان نصاب ہے، کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں۔ زکوٰۃ کے مال سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور مویشی وغیرہ، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر نقدی ہو یا اس کے برابر مال تجارت ہو یا اس کے برابر مال مویشی ہو جس کو آپ جانور وغیرہ ریوڑ کہتے ہیں، یا اس کے برابر کوئی دوسری چیزیں ہوں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی سال گزر گیا ہو۔ اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال تجارت موجود ہے، اس پر سال بھی گزر گیا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد مال رکھتا ہے تو اس کی مالیت پر سال گزر جاتا ہے، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال مویشی جانور وغیرہ موجود ہیں، ان پر سال بھی گزر گیا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس سامان پر سال گزر جائے، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا تقریباً آج کل 1,30,000 روپے 35,000 روپے ریٹ چل رہا ہے، اندازہ بتا رہا ہوں، کنفرم نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ 1,40,000 لگا لیں آپ۔ اگر کسی کے پاس 8 لاکھ یا اس سے زائد روپے ہیں اور ان پر سال گزر گیا، گویا کہ وہ شخص 7.5 تولہ سونا کا مالک ہے، 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر پیسے رکھتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، چاندی کا ریٹ تقریباً مجھے تو صحیح کنفرم نہیں ہے، آج کل جو چل رہا ہے یہ 1000 سے اوپر چل رہا ہے، 1500 روپے بھائی فیصل صاحب بتا رہے ہیں۔ تو اگر 1500 روپے 1 تولہ چاندی کا ہے تو 52.5 تولہ کا 52,000 تو سیدھے سیدھے یہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ 26,000 اور ملا لیں، 52 اور 26 78، حساب آتا ہے؟ پڑھے تو ہیں لیکن کڑے نہیں۔ 52 اور 26 78 ہو گئے نا، 26 اور 26 کتنا ہوتا ہے؟ 52۔ تو 1000 روپے کے حساب سے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 52,000 سیدھے سیدھے، اور پیچھے جو اوپر 500 ہے 1500 روپے ہے نا تولہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوئی حساب کر کے نہیں آیا، میں ابھی آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، مشکل نہیں ہے زکوٰۃ کا حساب لگانا، آسان ہے۔ تو 52,000 کا سیدھا 52,000 ہو گیا، اب 500,000 کا آدھا ہوتا ہے نا، تو 52 کا آدھا کتنا ہو گیا؟ 26۔ 52 اور 26 کو جمع کر لو، کتنے ہو گئے؟ 78۔ پھر 76 کا چلے 78۔ جس کے پاس 78,000 روپے یا اس سے زائد مال موجود ہے،
گویا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حساب لگانے کا بڑا آسان طریقہ، سال میں لوگ اکثر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، رجب شعبان رمضان ان 3 مہینوں میں زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا، تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ کیوں؟ تاریخ سے اگر 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا آپ گناہگار ہوں گے۔ اگر آپ 1 رمضان کو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر 1442 1 رمضان المبارک کو آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اس سال 1443 1 رمضان تک آپ اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر آپ نے 1 سے 2 رمضان کر دیا آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ سال پورا ہو گیا نا۔ تو زکوٰۃ کا حساب لگانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، ایک تاریخ متعین کر لو، اس تاریخ کو اپنے سارے مال کا حساب لگا کر لکھ لو۔ سال میں مال اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اگلے سال اسی تاریخ کو آپ پھر مال لکھ کے جمع کر لو۔ اگر آپ کا مال پورے سال گزرنے کے بعد آج واقعتاً نصاب کو پہنچتا ہے مال، سال گزر گیا، آپ نے زکوٰۃ اس مال کی ادا کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8: فقیر، مسکین، غلام، مقروض، مسافر، مجاہد اور تالیف قلب، یہ ساری چیزیں